بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رود کی زمانی دور کا مشہور ترین شاعر رود کی ہے۔ رود کی کا پورا نام ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن حکیم بن عبد الرحمن بن آدم ہے۔ سمرقند کے علاقے روزک میں چھوٹا سا قصبہ بنج ہے، رودکی وہاں پیدا ہوا اور روزک کی نسبت سے رودکی تخلص کیا۔ رودکی اس قدر ذکی اور تیز فہم تھا کہ اس نے 8 سال کی عمر میں کلام مجید حفظ کیا، قرأت کا فن بھی سیکھا، شعر گوئی شروع کی تو اس میں کمال حاصل کیا۔ لوگ اسے احتراماً استاد کہہ کر پکارتے تھے۔ آواز بڑی دلکش پائی تھی، شاعری کے ساتھ موسیقی کی طرف رجوع کیا، بربط خوب بجاتا تھا، اس لیے موسیقی کی وجہ سے بھی اس کی شہرت دور دور پہنچی۔ امیر نصر بن احمد سامانی نے اسے قرب خاص بخشا تھا۔ علم موسیقی میں رودکی بربط اور نکیسہ سے بڑا ہوا تھا۔ چنگ پر بربط نوازی میں وہ خاص ملکہ رکھتا تھا۔ نصر بن احمد کو بخارا واپس لانے کے لیے اس نے اپنا قصیدہ اشاک راگ میں سنایا تھا۔ اپنی علم موسیقی کے متعلق رودکی خود کہتا ہے، بحثن صوت بلبل مقید نظمم بجرم حسن تو یوسف اسیر زندانی۔ رودکی حساس دل کا آدمی تھا، اس لیے دنیا اور حالات دنیا سے اس کا دل متاثر ہوتا تھا۔ کسی کے حالات ہمیشہ سازگار نہیں رہتے، اس لیے رودکی دنیا کو ہیچ سمجھتا ہے، چنانچہ کہتا ہے، ای جہاں پاک خواب کردار شناست کے دلش بیدار است۔ پھر یہ تلقین بھی کرتا ہے، زیام دے شادمان نبایت بود، بز گذشتہ نکرد ببایت یاد۔ رودکی ایک عظیم شاعر تھا۔ رودکی کو تصویر کشی میں خاص ملکہ حاصل ہے۔ ذیل کے اشعار میں جوانی اور بڑھاپے کا ذکر اس خوبی سے کیا ہے کہ دونوں تصویریں منہ بمنہ نظر آتی ہیں۔ شدہ زمانہ کے رویش بسان دیبابود، شدہ زمانہ کے مویش بسان کتران بود، درا زمانہ کے اوشاد بود و خرم بود، نشاط او بے فضوں بود و غم بے نقصان بود، ہمیشہ دستہ زیز زلفگاں خوشبو بود، ہمیشہ گوشش زمی مردم سخندان بود۔ رودکی کے کلام میں تاثیر۔ نظامی عروضی سمرقندی نے شعر کی ایک خصوصیت بتائی ہے کہ اس میں اثر ہونا چاہیے جو دلوں کو متاثر کر کے آمادہ حرکت کر سکے۔ مثال کے طور پر رودکی کا ایک قطعہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قطعہ شان نزول میں ذیل کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نصر بن احمد سامانی کا معمول تھا کہ سردیوں کے موسم میں اپنے امراء سمیت بخارا میں مقام کرتا اور گرمیاں سمرقند یا خراسان کے کسی شہر میں بسر کرتا۔ ایک مرتبہ موسم گرما ہرات میں گزارنے کا اتفاق ہوا۔ ہرات میں طرح طرح کے باغات دیکھے، قسم قسم کے پھل کھائے، رنگا رنگ پھولوں سے مسرور ہوا
تو خیال آیا کہ یہ موسم یہیں گزارا جائے۔ موسم گرما گزر گیا تو سردیوں کے پھل آنے لگے۔ پھل بہت شیریں اور لطیف تھے، چنانچہ یہ خیال کیا کہ سردیوں کا موسم بھی یہیں گزارا جائے۔ غرض موسم پہ موسم یوں ہی گزرتے گئے۔ عمرہ حیران اور مصائب بے بس تھے، گھروں کو لوٹنے کے لیے بےتاب تھے۔ آخر رودکی کے پاس آئے اور کہا اگر آپ کسی ہیلا سے بادشاہ کو واپس جانے پر آمادہ کر لیں تو 5000 اشرفیاں خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ رودکی بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھا، ایک قصیدہ کہا اور الصبح نصر بن احمد کی خدمت میں لے گیا۔ بادشاہ ابھی صبح ہی سے فارغ ہوا تھا کہ رودکی نے چنگ بجا کر کشاک راگ میں قصیدہ الاپنا شروع کیا۔ بوئی جوئی مولیاں آید ہمی، یاد یار مہرباں آید ہمی، رے گیام ہوئی و درستی ہائی او، زیر پایم پورنیاں آید ہمی، آبے جی ہوں از نشات روئی دو، خنگ مارا تا میان آمد میان آید ہمی، میر ماست و بخارا آسمان، ماہ سوئی آسماں آید ہمی، میر سروت و بخارا بوستان، سر سوئے بوستان آید ہمی، اے بخارا شاد باش و شاد زی، شاہ سویت مہماں آید ہمی۔ رودی کی نے آخری شعر سنایا تو بادشاہ اس قدر متاثر ہوا کہ رات کے لباس میں ہی کوچ کا حکم دیا۔ رودکی بہت پرگوش شاعر تھا، اس نے 100 منظوم کتابیں لکھی ہیں، لیکن اب رودکی کے ایک دیوان کے سوا کوئی یادگار باقی نہیں۔ رباعی لکھنے میں اولیت رودکی کو حاصل ہے۔ فلسفہ نشاط کی انتہا خیام کی رباعیوں میں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے ابتدائی نقوش رودکی کے کلام میں ملتے ہیں۔ شاد دیب بس یا چشمان شاد کہ جہاں عشق جز فزانہ و بات، زیامدہ شادمان نبایت بود بد گذشتہ نکر باید جات، نیک بختاں کسی کے داد و بخور، شور بختاں کے او نخور دندار۔ محترم ناظرین، آخر میں دنیا میں بڑے بڑے عظیم المرتبت لوگ آئے، لیکن آخر موت کے سامنے سر جھکاتے ہی بنی۔ انہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کیے، لیکن آخر سپرد خاک ہوئے۔ دنیا بھی نعمتیں سب کی سب یہیں چھوڑ گئے اور اپنے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہ لے جا سکے۔ رودکی کو اس شخص سے سخت نفرت ہے جس کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور، جس کی زبان حق آگاہ ہے اور دل کفر آشنا، روحی بے محراب نبودن کے سود، دل بے بخارات و بتان تراز، عزت ما وسوسہ عاشقی، از تو پذیرد نہ پذیرد نماز۔ رودکی کا انتقال 940 عیسوی بمطابق 329 ہجری ہوا۔ رودکی تیسری صدی کے وسط میں پیدا ہوا۔ اگر اس نے 75 سال عمر پائی ہو تو 255 ہجری سے لے کر 260 ہجری بمطابق 873 عیسوی تک کسی ایک سال میں اس کی ولادت ہوئی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ تھی رودکی ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن حکیم بن عبد الرحمن بن آدم کی
داستان بہت مشہور عالم شاعر، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بس سلام.